اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها. درود بھیجے بر محمد وآل محمد. مکتب اسلام میں 4 حدیث ایسی ہیں کہ جو اسلام کو آفاقیت عطا کرتی ہیں، دین اسلام کو، اور دین اسلام کے ماننے والوں کو دنیا کے کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہو. ان 4 حدیثوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو یقینی ہے کہ کامیابی ان کے قدم چومے گی. اور یہ طرح امتیاز میں سمجھتا ہوں کہ مکتب اسلام کو، دین اسلام کو حاصل ہے. اور اس میں اگر مکتب اہل بیت کو دیکھا جائے تو پھر ان 4 حدیث کو سامنے رکھ کے جب مدینۃ العلم اور باب العلم کی شخصیات کا ملاحظہ کیا جائے تو پھر اگر کوئی مومن، کوئی مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والا اگر کمال حاصل نہیں کر پاتا تو وہ اس کی اپنی مشکل ہے. مکتب نے جو دینا تھا اس کو پیش کر دیا، اس کے لیے مہیا کر دیا. دین اسلام 4 حدیث. شہید باقر الصدر نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے عراق کے عالم دین ہیں، امام خمینی علیہ رحمہ کے ہم عصر ہیں. اور اگر ان کو شہید نہ کر دیا جاتا تو جس طرح ایران میں انقلاب برپا ہوا ہے، کوئی بعید نہیں تھا کہ عراق میں بھی اسی طرح کا ایک انقلاب برپا ہوتا. شہید باقر الصدر کی مثلا بہت ساری صفات، ان کی 2 کتابیں بہت پوری عالم اسلام میں، نہ صرف عالم اسلام میں، پوری دنیا میں بہت زیادہ شہرت رکھتی ہیں. ایک فلسفے کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے، جدید فلسفے کو انہوں نے یعنی فلسفے کو جدید انداز میں پیش کیا. اور اقتصادیات کے اوپر ایک عالم دین ہے، لیکن کیونکہ باب العلم کے ماننے والے ہیں وہ اپنی ریسرچ اور تحقیقات کو اکنامکس کے اوپر اقتصادنا کی شکل میں، کتاب کی شکل میں پیش کرتے ہیں. اور یہ پوری دنیا میں اس کتاب کو بہت سراہا گیا. حتیٰ کہ جو میری معلومات ہیں، باہر کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز بالخصوص جو ہماری گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں ہیں، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی بن گئی ہے، کتنی مدت تک یہ کتاب اقتصادنا وہاں پہ اکنامکس کے اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی رہی ہے، شہید باقر الصدر کی. ہم لوگ متاسفانہ اپنے اسلاف کی ان کارناموں سے بیگانے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کیا کیا کارنامے ہمارے اسلاف نے انجام دیے ہیں. تو شہید باقر الصدر نے اس طرف متوجہ کیا کہ یہ 4 احادیث ایسی ہے کہ اس نے دین اسلام کو آفاقیت، یونیورسلٹی عطا کی. اس نے کسی بھی دین کی یا کسی بھی قوم اور ملت کی ترقی کے لیے جو چیز بھی ضرورت ہوتی ہے ان 4 احادیث میں بیان کر دی. اس انداز میں انہوں نے دیکھا. ہم نے بھی یہ سنی ہے حدیث، ہماری نظروں سے بھی احادیث گزری ہیں، لیکن انہوں نے ان کے اوپر کیا نتیجہ نکالا جو ہمیں سمجھ نہیں آئی بات. اور خود شہید باقر الصدر کہتے ہیں کہ یہ والی بات، یہ 4 حدیث، اس کی طرف مجھے متوجہ کرنے والے انگریز تھے. انہوں نے متوجہ کیا کہ یار یہ کتنا بڑا خزانہ ہے آپ کے پاس. وہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حدیث اتنی دفعہ آپ نے سنی ہے کہ
آپ کہیں گے تو ہم نے سنی ہوئی تھی حدیث، لیکن وہ نتیجہ کیا نکال رہے ہیں؟ پہلی حدیث کہا کہ اسلام میں ہے کہ اطلب العلم، علم حاصل کرو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، پہلی حدیث۔ پس اسلام نے آ کے سنخیت کی قید کو ہٹا دیا کہ صرف مرد حاصل کر سکتے ہیں، یا صرف عورت حاصل کر سکتی ہے، یا صرف ایسا طبقہ حاصل کر سکتا ہے جو مثلا جو صاحب ثروت ہو، صاحب حیثیت ہو، نہیں، کہا کہ جو بھی کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ علم حاصل کریں۔ یہ پہلا مرحلہ، پہلی حدیث۔ پھر کہا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہا کہ تمہیں علم حاصل کرنا ہے، ہر مسلمان اور ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، جو بھی کلمہ پڑھے گا اس کے لیے صرف یہ نہیں کہ علم حاصل کرو واجب ہے تمہارے لیے، بلکہ یہ جو واجب ہے یہ جب تم ماں کی گود میں پلتے ہو وہاں سے یہ تمہارا فریضہ شروع ہوتا ہے، اور جب تک تم قبر میں جا کے لیٹ نہ جاؤ یہ تمہیں علم حاصل کرتے رہنا ہے۔ کوئی زمان کی قید نہیں ہے، من المہد الی اللحد، کوئی آپ کے لیے اسلام نے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا۔ یہ جو ہم یونیورسٹیز اور کالجز میں جاتے ہیں، ہمارے جو اصطلاح ساتھ اس کی جی تعلیم مکمل ہو گئی ہے، یہ دین اسلام کا نظریہ نہیں ہے، تعلیم مکمل ہو گئی۔ آپ اگر حوزہ علمیہ قم میں مجتہدین عظام کو دیکھیں، کچھ زندگی کے آخری دن تک وہ درس دے رہے ہوتے ہیں، مگر یہ کہ وہ بیمار ہو جائیں، مریض ہو جائیں، تو وہ پھر جب تک ان کی طاقت میں، جان میں طاقت ہوتی ہے، وہ آخر وقت تک درس دیے جا رہے ہوتے ہیں، علم پھیلا رہے ہوتے ہیں خود۔ اور وہ جو علم دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ جاتے ہیں اور جا کے کسی کو بیان کر دیتے ہیں، پہلے اس سے پہلے اس کی ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، وہ سارے مراحل طے کرتے ہیں، پھر اس کو اپنے نظریے کو درس خارج کی شکل میں، درس کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بس دوسری حدیث، پہلے میں کہا سنخیت کی قید، کسی بھی کہا نہیں کہ صاحب ثروت ہوں، نہیں، صاحب حیثیت لوگ ہوں، امیر لوگ نہیں، جو بھی کلمہ پڑھے گا سب کے لیے ہے علم حاصل کرنا۔ سنخیت کی قید بھی ہٹا دی، مرد ہے تو عورت ہے تو سب برابر ہیں اس وظیفے میں۔ دوسرا کہا کہ یہ جو تمہیں علم حاصل کرنا ہے اس میں زمانے کی قید بھی ہٹا دی گئی، من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک تمہیں علم ہی حاصل کرتے رہنا ہے۔ دو، تیسری حدیث، اطلب العلم ولو بالسین، اگر تمہیں چین بھی جانا پڑے، تمہیں اپنا ملک چھوڑ کے ہجرت کرنی پڑے، تم جہاں پہ رہ رہے ہو وہاں پہ تم علم حاصل نہیں کر سکتے، تو دنیا کے جس کونے میں تم جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن علم کو ضرور حاصل کرو۔ مکان کی قید بھی نکال دی کہ اس وقت اس زمانے میں سین جو تھا، اس زمانے میں جو چین تھا، وہ ادھر اسلام کی اور دینی تعلیم نہیں دی جاتی تھی، توجہ کیجیے گا۔ اگر اس زمانے میں کہا کہ ولاؤ بالسین جاؤ، یعنی اگر تمہیں علم حاصل ہوتا ہے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے، ایک بلاد کفر میں بھی جانا پڑے، تو تمہارے لیے اسلام نے اس بات کی گنجائش رکھی کہ جاؤ اور اس علم کو حاصل کرو۔ پس ایک جو قید تھی مکان کی، وہ قید بھی اٹھا لی گئی، زمان کی قید اٹھا لی گئی، سنخیت کی قید ہٹا لی گئی، مکان کی قید ہٹا لی گئی۔ اب ایک آخری مورد رہ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہا کہ العلم یا الحکمت، مختلف روایتیں ہیں، ضالۃ المومن، یہ مومن کی گمشدہ علم، مومن کی گمشدہ میراث ہے، جس سے بھی ملے لے لو۔ اب تمہارے لیے استاد کی قید بھی ہٹا دی، اگر تم بلاد کفر جاتے ہو اور اگر کفار سے بھی جا کے علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسلام نے تمہیں اجازت دی ہے کہ جاؤ اور اس سے جا کے علم حاصل کرو۔ کیوں؟ اسلام نہیں دیکھنا چاہتا مکتب
اسلام، دین اسلام اپنے کلمہ پڑھنے والے مومن کو نہیں دیکھنا چاہتا کہ ایک ذرا سا بھی بہانہ اس کو دے کہ میں تو اس وجہ سے علم حاصل نہیں کر سکا۔ چاروں حدیثیں اگر ان کو سامنے رکھیں، اسلام کی آفاقیت، جو بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تمہیں علم حاصل کرنا ہے۔ پس اگر دین اسلام میں کوئی جاہل رہ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے صحیح دین اسلام کو سمجھا نہیں ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ دین اسلام سے بڑھ کر اگر مکتب اہل بیت والوں میں سے کوئی اگر جاہل رہ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ تم باب العلم کے وارث نہیں ہو، تمہارا اس مکتب سے تعلق نہیں، تم اس مکتب کو سمجھا ہی نہیں، اس مکتب کی گہرائی کو تمہیں سمجھنے کی ضرورت تھی کہ جو تم نہیں سمجھے۔ یہ ایک ہمارا مقدمہ۔ پس پہلا مرحلہ ہم نے طے کیا۔ پہلا مرحلہ کیا ہے کہ دین اسلام بالعموم اور مکتب اہل بیت بالخصوص، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، بتا بھی دیا، رستہ بھی بتا دیا۔ اب سوال یہ ہے برادران عزیز، میری ایک دستبستہ گزارش ہے، سوال یہ ہے کہ دیکھیں ہم جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، جس دین سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا سونا بچھونا اوڑھنا چلنا پھرنا ہر چیز اس کا سب علم کے گرد گھومتا ہے۔ اس کا نبی مدینۃ العلم، اس کا امام باب العلم۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو ممبر ہے کہ جو ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام سے منسوب ہے، جو رسول خدا سے منسوب ہے، اس ممبر سے علم کے علاوہ اور کوئی بات کی جائے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پر یہ ممبر کس لیے تھا؟ ممبر رسول ہے، یہ ممبر امام علی ہے، ممبر امام حسین ہے۔ یہ اس ممبر سے علم و حکمت کی باتیں ہونی چاہیے، کوئی قید نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ مولانا صاحب یہ مجلس ہوتی ہے، یہاں پہ تو فضائل پڑھے جاتے ہیں، یہاں پہ تو آپ فضائل بیان کریں، یہاں پہ تو آپ یونیورسٹی کالج میں جائیں، وہاں پہ جس دیں۔ آج جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اٹھ کے کہیں کہ آغا صاحب یہ تو ممبر والا درس تو نہیں تھا، یہ جو آج آپ نے گفتگو کی ہے، یہ تو مجلس نہیں تھی، یہ تو یونیورسٹی اور کالج میں بات کرنے والی۔ ایسے ہی ہے نا کہ یونیورسٹی اور کالج میں جا کے آپ کو یہ گفتگو کرنی چاہیے تھی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب اسلام نے یہ چاروں حدیثیں بیان کر کے قید ہٹا دی علم کے حوالے سے، تو پھر یہ مجلس میں قید کیوں ہے کہ وہاں علم حاصل نہیں کر سکتے تم؟ بلکہ بے طریق اولا امام حسین کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہو، امام علی کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہو، تم آل رسول کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہو، تو یہاں پہ تو بے طریق اولا تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہم یہ قید کیوں لگاتے ہیں؟ میلاد ہے جی، جشن ہے، بے شک ہے، بات علم کی ہونی چاہیے۔ امام کا جشن ہے، کیوں؟ امام نے اتنے ہمارے لیے حکمت کے موتی ہمارے لیے چھوڑے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہماری ساری زندگی ریسرچ کرتے کرتے تحقیق کرتے کرتے گزر جائے، اتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس ہے، ہم اس کو ایکسپلور نہیں کر سکیں گے اگر ہم اس کو زندگی کے ہر شعبے میں داخل نہیں کر دیں گے۔ نہیں کر سکتے، کتابوں میں بند ہے، کتابوں میں نہج البلاغہ بہت اچھا، امام علی بہت اچھی کتاب، بہترین کتاب، لیکن الماری میں سجی رہے۔ اللہ اکبر، الماری میں سجا کے ہم نے کیا کرنا؟ ہمیں اس کو کھولنا ہے، اس میں سے خزانے تلاش کرنے ہیں۔ یہ ممبر اس لیے تھا کہ ان خزانوں کو آپ تک پہنچایا جائے، اور یہاں سے آپ کو وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ آپ کو وہاں سے یہ تحریک ملے، آپ کو یہ شوق پیدا ہو کہ ہر کوئی اپنے اپنے شعبے میں جا کے اس جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے جو گمشدہ ہمارے جو خزانے ہیں، جو گمشدہ نہیں کہوں گا بلکہ چھپ گئے ہیں، ڈھپ گئے ہیں، غفلت ہو گئی، ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں،
ان خزانوں کو ایکسپلور کریں، دیکھیں کتنی نئی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ابھی میں آج انشاءاللہ چند ایک شواہد آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہمارے پاس وہ خزانے موجود تھے، 1400 سال سے ہم ان خزانوں کی حفاظت کرتے آ رہے ہیں، لیکن وہ خزانے ہم نے تجوری میں بند رکھے ہوئے ہیں اور ہم ان کو استعمال نہیں کر لے، لیکن ہمارے غیروں نے اس کو اپنی کوشش اور محنتوں سے ان خزانوں کو ڈسکور کر کے ترقی کر لی، اور ہم وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے۔ وہ خزانے ہمارے تھے۔ الحکمت ضالۃ المومن، مومن کی گمشدہ معراج تھی، ہم نے کیا کی؟ ان کو دے دی، اور ہم سمجھے کہ ہم نے بس امام کا نام لیتے رہو، علی علی کرتے رہو، کامیاب ہو گئے ہو۔ کرنا ہے، علی کا نام لینا ہے، پوری بے بنگ دہل ساری دنیا کو بتانا ہے کہ ہم علی والے ہیں، لیکن صرف زبان سے نہیں بتانا، زبان کے ساتھ ساتھ، نعروں کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی بتانا ہے۔ عمل سے بتانا ہے کہ میں علی کا ماننے والا ہوں۔ صرف زبان سے بتانے سے وہ بھی ہنسیں گے آپ کے اوپر، علی کا نام لیتا ہے اور یہ جاہل، نعوذ باللہ، علی کا نام لیتا ہے یہ کہ جو نماز بھی نہیں پڑھتا، جس کو اپنے دین کا نہیں معلوم۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس پہلا مرحلہ ہم نے طے کیا۔ پہلا کیا ہے؟ 4 احادیث، اسلام کی آفاقیت۔ دین کے لیے، دین میں سب سے بنیادی ترین چیز علم، اور علم کے لیے کوئی بھی قید اور پابندی نہیں ہے۔ اور پھر جب ہم مکتب اہل بیت میں آ جاتے ہیں، اس کو اور تشویق دلائی گئی۔ یہ 4 حدیث سامنے رکھ کے کہا رسول خدا نے کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، یعنی میرے اندر کتنے ہی علم کے شعبے ہیں کہ جو آؤ اور ان کو آ کے ڈسکور کرو۔ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، اور آنا تم نے کس کے واسطے سے، کس کے ذریعے سے؟ علی کی ولایت سے متمسک ہو جاؤ، پھر دیکھو تمہارے لیے کتنا آسان ہو جائے گا اس علم کے شہر میں داخل ہونا۔ اس دروازے کو پکڑ لو، اس دروازے سے داخل ہو، دیکھو کتنا آسان ہوگا تمہیں یہ علم کے شہر سے علم کو حاصل کرنا، ڈسکوریز کرنا، نئی نئی تھیوریز ایجاد کرنا۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا اور مکتب اہل بیت کا کام تھا کہ جو دوسروں نے ہم سے چھین لیا۔ پہلا مرحلہ۔ دوسرا، ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور بیان کرنے کا مقصد ہدف وہ امام علی علیہ السلام کی مظلومیت بیان کرنا ہے۔ جو ان کے فضائل تھے، ہم نے اس فضائل سے آگے بڑھے نہیں۔ ہم نے باب العلم، جی امام بارگاہ کا نام رکھو باب العلم، اور مثلا فلاں جگہ کا نام رکھو باب العلم، گھر کے دروازے پہ لکھ دو باب العلم فلاں، یہ تو بہت استعمال کیا اس نام کو، لیکن اس نام کے حوالے سے جو میری اور آپ کی نسبت بنتی تھی، اس نسبت کی وجہ سے جو ہمارے کندھوں پر ذمہ داری عائد ہوتی تھی، وہ ہم نے کتنی ادا کی اس ذمہ داری کو۔ یہ مظلومیت ہے ہمارے امام کی۔ یہ واقعہ بتاتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو ذہنوں کو کھولوں۔ ایک ولیم ڈیمنگز ایڈورڈ کے نام سے ایک شخصیت مشہور ہے۔ یہ اصالتاً امریکی تھا۔ اس نے کوالٹی مینجمنٹ کے اوپر، اعلیٰ معیاری مدیریت، کوالٹی مینجمنٹ، اس کے اوپر اس نے بہت سارے نظریات پیش کیے۔ امریکہ میں دیے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کچھ ایسے حالات اور واقعات ہوئے جنگ عظیم دوم کے بعد کہ یہ جاپان چلا گیا۔ جاپان والوں کو اس کی زبان سمجھ آ گئی، اس کی باتیں سمجھ آ گئی، اور انہوں نے کوالٹی مینجمنٹ کو اپنے ملک میں لاگو کرنا شروع کر دیا، اور ایک نیا علم جنم لیا جس کو کہتے ہیں ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ، TQM۔ جو انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں وہ اس کی تائید کریں گے۔ بہت سادی بات بتا رہا ہوں، میں آپ کو TQM نہیں پڑھا رہا، میں آپ کو امام علی کی عظمت بتانا چاہ رہا ہوں۔ ادھر TQM لاگو کیا انہوں نے، ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ، اور دنیا میں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، کوالٹی کے لحاظ سے جاپان بن گیا نمبر 1۔ یہ جس زمانے میں یونیورسٹی میں تھا، انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، میرا یہ پروجیکٹ تھا ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ، تو اس میں ہم نے کیس اسٹڈی کیا کہ ایک
جو ہے پلانٹ ہے ظاہراً جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ گاڑیوں کا پلانٹ جو امریکہ میں تھے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی موجود تھی وہاں پر، اور وہ پلانٹ وہاں پر موجود تھا، اور وہی پلانٹ کم ٹیکنالوجی کا، اس میں اتنی ہائی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی اس سے لیس نہیں تھا، آراستہ نہیں تھا، جاپان میں بھی موجود تھا، پرانی ٹیکنالوجی تھی، لیکن جو وہ پروڈکٹ جو گاڑیاں بنا رہے تھے اس لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی گاڑیاں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود گاڑیوں کی کوالٹی خراب ہوتی تھی، اور جاپان کی عام جو فیکٹری تھی وہاں سے جو گاڑی بن کے نکلتی تھی اس کی کوالٹی نمبر 1 ہوتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ۔ یہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کیا کہتی ہے؟ اگر میں خلاصہ کروں، بہت بڑا سبجیکٹ ہے لیکن اگر خلاصہ کروں میں، جو مجھے بات سمجھ آئی، ایک ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اپنے امور میں صداقت پیدا کرو، جو تم کہتے ہو اس کو لکھ دو، جو تم نے لکھا ہوا ہے اسی کو انجام دو، جو انجام دے رہے ہیں وہی لکھا ہوا ہو، یعنی منافقت نہ ہو۔ پہلا کام کیا ہے جو مدیریت کے حوالے سے؟ اس نے کہا کہ جو کچھ بھی تم کام کر رہے ہو نا اس کو لکھ دو، اور پھر اس کے بعد اس کی اصلاح کرو، پھر جو لکھ دیا ہے وہی کام کرو۔ یہ نہ کاغذات میں کچھ لکھیں، قوانین کچھ ہیں تمہارے، SOPs کچھ اور ہیں، اور پریکٹیکلی کچھ اور انجام دے رہے ہو۔ صداقت ہو، منافقت نہ ہو، یعنی کیا؟ یعنی جس کو جناب امیر نے 1400 سال پہلے ایک لفظ تقوی میں بیان کر دیا تھا، منافقت نہ ہو۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو تقوی ہے ہم نے سمجھا نہیں ائمہ کی زبان کو، ہم نے صرف تقوی کو محدود کر دیا نہ مسجد سے، نماز سے، روزے سے، عبادات سے، جبکہ تقوی کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ آپ کی زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ تقوی کا تعلق ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے تقوی کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ کا تقوی یہ ہے کہ وہ چیٹنگ مت کرے۔ اب وہ کمرہ امتحان میں جاتا ہے امتحان دینے کے لیے تو اس سے پہلے وہ بھرپور تیاری کر کے جائے تاکہ اس کو چیٹنگ کی نوبت ہی نہ آئے۔ جب کلاس میں بیٹھا ہوا ہے اور استاد درس دے رہا ہے تو اس کا تقوی یہ ہے کہ اپنے تمام حواس کو مرکوز کرے استاد کی طرف، آپس میں شرارتیں نہ کرے، باتیں نہ کرے۔ یہ کس کا تقوی؟ طالب علم کا۔ استاد کا تقوی کیا ہے؟ استاد کے لیے تقوی وہ عبادات والا پہلو اپنی جگہ پہ، اس کو میں نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، جو عبادات والا پہلو ہے اپنی عبادات پہ پورا اترنا ہے تم نے، لیکن ساتھ میں تمہاری جو ذمہ داری بے عنوان استاد، اگر تم درس دینے جا رہے ہو تو درس دینے سے پہلے اس کی تیاری کر کے جاؤ۔ بچوں کی جو صلاحیت ہے، قابلیت ہے، ان کو اجاگر کرنے کے لیے ان کو پڑھاؤ، رٹے کے لیے نہ پڑھاؤ، ان کے اندر خلاقیت پیدا کرو، ان کو انسان بناؤ، جانور نہ بناؤ۔ یہ ہے تقوی ایک استاد کے لیے۔ ایک کاروباری شخص ہے، کاروبار کرتا ہے، اس کے لیے تقوی کیا ہے؟ اس کا تقوی یہ ہے کہ دیکھو تم کاروبار کر رہے ہو تو دیکھو 2 نمبر نہ کرنا، نمبری نہ کرنا، ڈنڈی نہ مارنا، 3 نمبر 4 نمبر چیز کو نمبر 1 کہہ کے بیچنا نہیں۔ یہ تقوی ہے۔ اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے اپنا نوکری کر رہا ہے، سرکاری نوکری ہے یا دوسری نوکری ہے، ڈیوٹی پہ ٹائم پہ پہنچو، یہ تقوی ہے۔ اگر 8 سے لے کر 2 بجے تک تمہاری ڈیوٹی ٹائم ہے تو 8:05 پہ نہیں، 8 بجنے میں 5 منٹ پر ڈیوٹی پر پہنچو اور 2:05 پر اپنی کرسی کو چھوڑو۔ رشوت نہ لو، خدمت کے عنوان سے جاؤ، لوگوں کے فائلوں کو پھنساؤ نہیں کہ بعد میں تمہیں رشوت دے کے وہ فائلیں نکالو۔ یہ ہے تقوی۔ پس تقوی کا تعلق کس سے ہے؟ کل میں نے کہا تھا تقوی وہ ملکہ ہے،
وہ انسان کے اندر وہ قابلیت اور صلاحیت ہے، وہ کیپیبلٹی ہے کہ جو خدا نے انسان کے اندر ڈالی ہوئی ہے، ہم نے صرف اس کو زندہ کرنا ہے، اس کو ظاہر میں لے کر آنا ہے، اس کو آشکار کرنا ہے۔ اور وہ تقویٰ کیا ہے کہ اپنے آپ کو جہاں پر گناہوں سے بچانا ہے، محفوظ رکھنا ہے اس کوالٹی کے ذریعے سے، ساتھ میں اپنے کندھوں پر جس شعبے میں بھی تعلق رکھتے ہو اس کی جو تمہیں ڈیوٹی پلان ملا ہے، ایس او پی ملا ہے، جے ڈی ملا ہے تمہیں، اس کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو انجام دو، اس میں خیانت نہ کرو۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اگر ڈاکٹر ہو تو پیسے کے لیے علاج مت کرو، حقیقی معنوں میں نہ۔ اس لیے بار بار آئے گا صحیح دوائی نہیں، مہنگی دوائیاں، پتہ نہیں کیا کیا طریقے کے ذریعے سے مریض کو اپنے جال میں پھنساؤ نہیں، بلکہ اس کا حقیقی معنوں میں علاج کرو۔ یہ تھا تقویٰ الہی۔ بس اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کرتے ہوئے جو معاشرتی لحاظ سے جس شعبے میں بھی تم تعلق رکھتے ہو، اس شعبے کی جو بھی تمہارے کندھوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس ذمہ داری کو اچھے انداز میں نبھانے کا نام ہے تقویٰ۔ اب یاد رکھیے گا، اب تقویٰ کا تعلق کیا ہو گیا؟ خدا سے جو تمہارے معاملات ہیں ان کو صحیح رکھو، لوگوں کے ساتھ معاشرے سے متعلق جو تمہارے معاملات ہیں ان کو صحیح رکھو۔ اگر تم باپ ہو تو اولاد کے ساتھ اپنے معاملات کو صحیح رکھو، اگر شوہر ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ اپنے معاملات کو صحیح رکھو، اگر بیٹے ہو تو اپنے باپ کے ساتھ اپنے معاملات کو صحیح رکھو۔ معاشرے میں جس شعبے میں تمہاری ڈیوٹی ہے، اس ڈیوٹی کو، اس میں جو جو لوگ تمہارے ہمکار ہیں، ساتھی ہیں، ان کے ساتھ معاملات کو صحیح رکھو۔ اپنے باس کے ساتھ معاملات کو صحیح رکھو، جو تمہارے زیر دست کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ اپنے معاملات کو صحیح رکھو۔ یہ ہے تقویٰ الہی۔ اب میں ہاتھ پہ تسبیح پڑھ کے مسجد جاؤں، مسجد سے گھر آ جاؤں اور میں کہوں کہ میں متقی ہو گیا، مکتب اہل بیت اس کو متقی نہیں کہتا کہ صرف یہ کام کرو تو میں متقی ہو گیا۔ ایک دفعہ درود بھیجیں گے پر محمد۔ جناب امیر کیا فرماتے ہیں؟ جناب امیر فرماتے ہیں کہ تقویٰ الہی اختیار کرو 1400 سال پہلے، یعنی اپنے جو تمہارے امور ہیں ان امور کو بہترین انداز میں انجام دو، منافقت نہ ہو، دو نمبری نہ ہو، فراڈ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو۔ جو جس کی ذمہ داری جہاں پر بنتی ہے اس ذمہ داری کو دیانت داری سے انجام دو۔ اگر یہ کام جاپانیوں نے کیا، کیا کیا انہوں نے؟ دیانت داری سے جو کر رہے تھے وہ لکھ دیا، اور جو لکھا ہوا تھا دیانت داری سے اسی کو انجام دیا، بہترین کوالٹی دے دی۔ دوسرا کام کیا کیا؟ دوسرا کوالٹی مینجمنٹ کیا ہے؟ کوالٹی مینجمنٹ کہ اپنے امور کو منظم کر لو، مرتب کر لو، امور کو منظم اور مرتب کر لو، ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہو، ہر چیز لکھی ہوئی ہو، منظم اور مرتب، بے ہنگم نہ ہو، بے ترتیبی نہ ہو، بد نظمی نہ ہو، اس کے اپنے آپ کو منظم کر لو۔ جاپانیوں نے یہ دو کام کیے اور بن گئے دنیا کے نمبر 1، بن گئے نا، ترقی کر لی، لیکن ایک جگہ پر وہ مار کھا گئے، ایک جگہ پر وہ مار کھا گئے۔ کیوں؟ کیونکہ علی نہیں تھا ان کے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ دیکھیں نا، ہمارے علی نے کہا تھا کہ دیکھو میں جو تمہیں راز دے رہا ہوں، اس دنیا میں بھی ترقی کا، اس دنیا میں بھی کامیابی کا، اور آخرت میں بھی کامیابی کا۔ اب جن لوگوں نے اپنی محنت سے، خزانہ ہمارا تھا، انہوں نے ڈسکور کر کے تقویٰ بھی اختیار کر لیا، انہوں نے ڈسکور کر کے اپنے امور کو منظم بھی کر لیا اور دنیا کے لحاظ سے نمبر 1 بھی ہو گئے، لیکن رہے صرف دنیا تک۔ کیوں؟ کیونکہ جناب امیر نے کہا تھا اُوصِیکُمَا بِتَقْوَى اللَّهِ، میں تمہیں اللہ کے ساتھ، وہ تقویٰ کہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، یعنی اپنی نیتوں کو بھی خالص کر لو، اپنی نیتوں کو خدا کے ساتھ مربوط کر لو، خدا کی رضا کے ساتھ اس کو مربوط کر دو۔ پھر دیکھو کہ جو کام جو تم دنیا میں کر رہے ہو، جو کام بھی کر رہے ہو، اس دنیا میں بھی تمہیں کامیابی عطا ہوگی، اور اس اپنی نیتوں کو خدا کے ساتھ مربوط کر لینے سے آخرت میں بھی تمہیں کمال عطا ہوگا۔
خزانہ ہمارا تھا، استعمال دونوں نے ڈسکور کر کے ترقی کر لی، ہم وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ البتہ ناقص ترقی، دنیا کے لحاظ سے نمبر 1 ہے، آخرت کے لحاظ سے کوئی عقیدہ ان کا نہیں ہے۔ لیکن جناب امیر نے کہا تھا تقوی اللہ ہے و نظم امرے کو، یہ وصیت کی تھی، اور یہ وصیت صرف حسنین شریفین کو نہیں کی تھی۔ شروع میں نے کہا تھا یہ وصیت کس کے لیے ہے؟ ہر اس شخص کو جس کو بھی یہ میرا پیغام رسول جناب امیر کا یہ پیغام پہنچ رہا ہے، ہر اس شخص کے لیے یہ وصیت ہے۔ اور تقوی الہی میں مار کھائی اور نظم امر کم میں بھی جو مار کھائی وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ منظم کر لیا، مرتب کر لیا، بد نظمی سے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن ایک جگہ کی نظم اور اس کو جو ہے وہ سمجھ نہیں سکے، جو ہمارے صرف اسلام کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ نظم کیا ہے؟ برادران عزیز، میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں آپ سے کہ دیکھیں، ایک کائنات کو خلق کرنے والی ذات پروردگار کی ہے، قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ اس پوری کائنات کو کس نے خلق کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو کائنات پر جتنے بھی یہ سائنسی لاز، سائنسی قوانین حاکم ہیں، ان قوانین کا موجد، ان قوانین کو بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ فزکس، ہمارا کام کیا؟ ہمارا کام تو ڈسکوری ہے نا، ہم ڈسکور کرتے ہیں، ہم قوانین بناتے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ ہم قوانین پہلے سے موجود ہوتے ہیں، تحقیق کر کے ان کو کشف کرتے ہیں اور ان کو بیان کر دیتے ہیں، ہمارا کام یہ ہے صرف۔ یہ قوانین فزکس، کیمسٹری، بایو، یہ کائنات میں جتنے بھی قوانین حاکم ہیں، اس کو بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ توجہ ہے نا؟ اور آپ نے دیکھا کہ جو خدا کے بنائے ہوئے قوانین وہی سب سے بہترین ہوتے ہیں، جس پہ ساری دنیا قائم ہے۔ یہ جو اگر بجلی ہم آج ایجاد کر چکے ہیں اور اس بجلی سے اتنی ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس بجلی کے پیچھے قوانین کون سے تھے؟ جو خدا کے خلق کردہ تھے، خدا کے بنائے ہوئے تھے۔ توجہ ہے نا؟ پس یہ کائنات میں جو کائنات ہے، اس کے اوپر کس کے قوانین حاکم ہیں؟ پروردگار کے۔ اور یہ جو کس نے کائنات بنائی اور اس کے اوپر قوانین حاکم کیے، آیا یہ قوانین انسان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں یا انسان کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ 100% انسان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں قوانین۔ انسان کی زندگی آسان ہو گئی ہے، زندگی ترقی کر رہی ہے، آرام و آسائش، اور یہ جو ہم ترقی دیکھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی دیکھ رہے ہیں، سارے کے سارے خدا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ اب یہی پروردگار، یہی خالق آپ کا، اور یہی خالق جس نے سارے کائنات کے قوانین بنائے، یہی آ کے آپ کو ایک نظام الاوقات دیتا ہے، ٹائم ٹیبل دیتا ہے۔ آیا وہ ٹائم ٹیبل انسانیت کے کمال میں رکاوٹ ہوگا یا انسانیت کے کمال میں مددگار و معاون ہوگا؟ نہیں سمجھے آپ؟ ٹائم ٹیبل، پروردگار نے کہا دیکھو جب فجر کی اذان ہو جائے تو اٹھ جاؤ، اب سونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب ظہر کا ٹائم ہو جاؤ سارے کام چھوڑ دو، اب جا کے نماز پڑھنی ہے۔ جب مغرب کی اذان ہو جائے، مغرب اور عشاء کے بعد، اب کام ختم کر کے سو جاؤ تاکہ سحری پہ اٹھنا ہے تم نے۔ یہ ٹائم ٹیبل کس نے دیا؟ جواب دیں جرات کے ساتھ، پروردگار نے دیا۔ اب انسانی ترقی کے لیے، انسانی کمال کے لیے یاد رکھے گا، سب سے کامیاب اور مضبوط انسان یا جو با کمال انسان کون ہوگا؟ کہ جو اس ٹائم ٹیبل کو فالو کرے گا، جو اس ٹائم ٹیبل کو فالو کرے گا۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام سمجھدار تھے نا، اس ٹائم ٹیبل کو فالو کرتے تھے۔ کہا کہ اے ستاروں، کبھی تم نے علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن علی نے ہمیشہ تمہیں ڈوبتے ہوئے۔ کیوں؟ اس ٹائم ٹیبل کو وہ فالو کرتے تھے، اس لیے انسان کامل ہیں۔ اب ہماری زندگی میں کیا ہوا؟ ہم ٹائم ٹیبل کس کا فالو کر رہے ہیں؟ اگر غور کرے تو غربیوں کا۔ 8 بجے اسکول لگے گا،
اب بچہ جو ہے کوئی بات نہیں سونے دو، اور اس کی کلاسیں خراب ہوگی، کوئی بات نہیں سوتا ہے تو سونا، کلاس کے ٹائم 7 بجے اٹھ کے جانا چاہیے، فجر کے ٹائم اٹھنا لازمی نہیں ہے۔ ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے، باہر اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے اسکولوں میں کلاسز چل رہی ہوتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی۔ اور یہ بگاڑ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ بگاڑ کیوں پیدا ہوا؟ ہماری اپنی جہالتوں کی وجہ سے۔ ہم نے اس کے لیے کبھی تگ و دو ہی نہیں کی، کبھی کوشش ہی نہیں کی، کبھی آواز ہی نہیں اٹھائی، خود سے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ برادران عزیز، یہ جو ٹائم ٹیبل خدا کا دیا ہوا ہے، یہ انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ اس سے ہٹ کے تم کوئی بھی ٹائم ٹیبل بنا لو گے، ہو سکتا ہے دنیاوی لحاظ سے تھوڑے بہت کامیاب ہو جاؤ، لیکن آخرت میں تمہیں اگر وہ الہی ٹائم ٹیبل اپنے اوپر لاگو نہ کیا تو بہت مشکل ہے تمہارا کمال کا حاصل ہونا۔ بس اب جو جاپانی ہیں، انہوں نے ظاہری نظم، ظاہری تقویٰ دنیا کے بن گئے نمبر 1، اور خزانہ کس کا تھا؟ ہم مکتب اہل بیت والوں کا، اور ہم نے اس خزانے سے کوئی استفادہ نہیں اٹھایا۔ اسی طرح ہمارے معصوم کی حدیث ہے، جناب رسول خدا کی حدیث ہے کہ پہلے 7 سال بچہ بادشاہ ہوتا ہے، اگلے 7 سال غلام ہوتا ہے، اور اس سے اگلے 7 سال وزیر ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں کیا رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا میں ظاہری طور پر جو سب سے نمبر 1 ملک ہے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے، وہ کون سا ہے؟ فن لینڈ ہے۔ فن لینڈ والوں نے کہا کہ پہلے 7 سال تک بچے کو کوئی رسمی تعلیم نہیں دینی، یہ اس کی آزادی کا دور ہے، اس کو تم نے پڑھانا نہیں ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں پہلے 7 سال بادشاہ ہے، فن لینڈ والے کیا کہہ رہے ہیں تحقیق کرنے کے بعد کہ پہلے 7 سال تک اس کو کوئی رسمی تعلیم نہیں دینی۔ ان کو بات تحقیق کر کے سمجھ آ گئی، ہمیں سمجھ نہیں آئی، ابھی صرف وہ 7 سال تک پہنچے ہیں۔ ہمارے رسول نے اگلے 21 سال تک بچے کے بارے میں بتا دیا ہے، ابھی بھی اگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی تو قصوروار پہلے بھی تھے اور اب بھی ہم ہی لوگ ہیں۔ برادران عزیز، ہمارے مکتب اہل بیت اور مدینۃ العلم و باب العلم کے اتنے بڑے بڑے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں، نہج البلاغہ کی شکل میں، اصول کافی کی شکل میں، اور دیگر حدیث کی کتب میں، اور خود قرآن کی شکل میں، کہ ہم نے کبھی ان کو ایکسپلور اور ان خزانوں سے اب مستفید اور فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ ایک میں بس اور مثال دیتا چلوں، اور اس کے بعد پھر پیغام جو تھا میں نے اپنا پہنچا دیا۔ ایک ہمارے دوست ہیں، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہے ہیں آپ کے کشمیر یونیورسٹی کے اکنامکس کے۔ انہوں نے معصوم کی یہ حدیث ہے، 2 حدیثیں ہیں ان کے اوپر کام کیا۔ ایک ہے کہ اپنے دن کے امور کو 4 حصوں میں تقسیم کر لو، ایک حدیث ہے کہ اپنے دن کے امور کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو۔ مثال کے طور پر ایک حصہ آرام ہے، ایک حصہ معاشیات ہے، ایک حصہ عبادات اور اپنے خاندان اور فیملی ہے۔ تو ہمیں نہیں سمجھ آئی، یہ بندہ مومن، اس کو خدا نے توفیق دی ہے، اپنا مسلمان ہے، کشمیری دوست ہیں ہمارے، ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کا تھیسس یہی رکھا کہ یہ جو معصوم کی حدیث ہے کہ اپنے امور کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو، یہ انسان کی اقتصادیات پر ڈائریکٹ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کی اقتصادیات، انسان کی اکنامکس، یعنی یہ حدیث ہمیں تو لگ رہا تھا کوئی اخلاقی حدیث ہے، اور یہ پتہ چلا انہوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ اخلاقی بھی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک انسان کو دن کیسے گزارنا ہے، اپنے امور کو کیسے منظم کرنا ہے، 3 اوقات کو تقسیم کیسے کرنا ہے، ساتھ میں اس نے کہا کہ اس سے ہم اکنامکلی بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر پورا ریسرچ لکھا، اور اس ریسرچ کی بیس پر ان کو پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے آکسفورڈ، کیمبرج یا گلاسگو یونیورسٹی، میں بھول رہا ہوں کسی یونیورسٹی میں باقاعدہ ان کو بلایا گیا، اس یونیورسٹی میں ان کو بلایا گیا، اور
اب اس کے اوپر آگے مزید ریسرچز ہو رہی ہیں ان کی اس ایک حدیث پر، اور ہم لوگ غافل بیٹھے ہوئے، ہم اسی میں ہیں۔ ابھی تک ہماری لڑائی اور جنگ کس پہ چل رہی ہے کہ ممبر سے فضائل بیان ہونے چاہیے، یا ممبر پہ جو ہے وہ نہیں سننے آتے علماء کو نعرے۔ تو یہ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے معذرت کے ساتھ کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم مذہب کے نام پر انٹرٹینمنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں مل جائے، بس خوشی ہو، خوشی خوشی، ہمارے کندھوں پر کوئی ذمہ داری عائد نہ ہو۔ برادران عزیز، یہ جو پیغام تھا میں نے آپ کو دے دیا کہ یہ ممبر کس کا ہے؟ اس شخصیت کا ہے جو کہتا تھا سلونی سلونی، پوچھ لو اس سے پہلے کہ مجھ کو تم گنوا چھوڑو، اور ہم نے اس سے نہیں پوچھا۔ اور روایتوں میں ہے کہ جنہوں نے پوچھا، کیا پوچھا؟ اے مولا یہ انسان کے سر پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ روایتوں میں یہ ممبر کس لیے تھا؟ علم دیا جاتا ہر وقت، اس کا کام یہی تھا ممبر کا کہ ان ممبر کے ذریعے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا، تعلیم دی جاتی۔ رسول کی حدیث ہے من المہد الی اللحد، کوئی بھی زمان، کوئی بھی مکان، کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں تم علم حاصل نہ کر رہے ہو۔ حریص ہونا چاہیے تمہیں، علم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو۔ ایک واقعہ میں پڑھا تھا، ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان کا احتضار کا عالم تھا، ان کے ایک اور دوست جو بڑے مجتہد تھے وہ ان کے پاس آئے، تو انہوں نے احتضار کی حالت میں کہا یار یہ ایک مسئلہ ہے، اس کا مجھے حل نہیں مل رہا، اگر تمہیں پتہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو اس نے کہا یار تمہارے مرنے کا ٹائم ہے، تم مر رہے ہو، اللہ کا نام لو، اس وقت تمہاری یہ حالت ہے۔ دوستی تھی آپس میں، مذاق بھی کر رہے تھے احتضار کی حالت میں۔ اس نے کہا کیا میں اپنے خدا کے پاس جاؤں اور اس ایک علم کی جہالت لے کے جاؤں یا اس ایک مسئلے کا علم لے کر جاؤں؟ ان میں سے کون سی حالت زیادہ بہتر ہے؟ اس مجتہد تو تھا، اس نے کہا ہاں بات تمہاری صحیح ہے۔ پھر اس نے اس مسئلے کا حل اس کو بتایا اور اس نے سکون کے ساتھ اپنی جان دے دی۔ ہمارا تعلق اس مکتب سے ہے، کوئی ایسا موقع نہ ہو کہ علم مل رہا اور ہم ادھر سے بھاگیں، فرار کریں، بلکہ ہم موقع ڈھونڈیں، جہاں سے بھی جو ہمیں کوئی بات، علمی بات ملتی ہے ہم اس کو حاصل کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میری اور آپ کی گمشدہ میراث ہے۔ پس اگر ہم اس کو حاصل نہیں کرتے، یا تو ہم نے اس حدیث کو نہیں سمجھا یا اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھا۔ اگر مومن ہوتے تو گمشدہ میراث کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ محمد وعلى محمد صلوات میں نے اپنا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیا۔ جناب امیر نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جب یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 1 اور 2 نازل ہوئی اور مجھے پتہ چلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حسب الناس، ایک دفعہ درود بھیجیں گے پر محمد والے۔ دیگر بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہ۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلندر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ پروردگار فرماتے ہیں الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، اور یہ کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے، فتنے میں ڈالے نہیں جائیں گے۔ جناب امیر کہتے ہیں کہ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو میں رسول خدا سے میں نے سوال کیا کہ یا رسول خدا، مجھے یعنی سمجھ ہی آتی ہے کہ آپ کے بعد اس قوم کو، آپ کی امت کو بہت ساری آزمائشوں میں اور فتنوں میں مبتلا کیا جائے گا، کیا ایسا ہی ہے؟
وہ کیا ہوں گے فتنے؟ تو نے کہا تمہاری بات صحیح ہے، میرے رحلت کے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد امت کو باقاعدہ اس کی آزمائش کی جائے گی۔ اب جناب امیر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی کہ امت کی جو ہے وہ آزمائش کی جائے گی، رسول خدا بتا رہے ہیں، تو میرے ذہن میں جنگ احد کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ میں نے جناب رسول خدا سے کہا کہ رسول خدا، آپ نے یاد ہے جب جنگ احد کا موقع تھا اور جب اتنے سارے شہداء شہید ہو گئے تھے جنگ کے بعد، تو آپ نے ایک بات مجھ سے کہی تھی کہ جن مسلمانوں نے اس یوم کے موقع پر، یوم احد کے موقع پر جن مسلمانوں نے شہید ہونا تھا، ان کو یہ اپنی جزا مل گئی۔ جن مسلمانوں نے بھی شہید ہونا تھا ان کو یہ ان کی اپنی جزا مل گئی، ان کو یہ سعادت حاصل ہو گئی۔ تو اس وقت میں جو کہ بہت ہی شوق شہادت رکھتا تھا، جب رسول کی یہ بات سنی، یہ نہج البلاغہ میں یہ خطبہ ہے جناب امیر کا، کہ میں جو شوق شہادت رکھتا تھا، جب رسول کی یہ بات سنی تو مجھے ایسا لگا کہ میں اس اتنی بڑی سعادت سے محروم رہ گیا ہوں شہادت کی۔ تو میں نے تعجب سے رسول خدا سے پوچھا کہ رسول خدا، کیا مجھے یہ شہادت نصیب نہیں ہے؟ میرے قسمت میں یہ شہادت نہیں لکھی ہوئی؟ جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم بھی ایک دن شہید کیے جاؤ گے۔ یہ شہادت تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، یہ شہادت تمہارے تعاقب میں ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ پھر جناب رسول خدا کہتے ہیں، جناب امیر کہتے ہیں کہ مجھ سے جناب رسول خدا نے سوال کیا کہ اے علی، جب تم شہید ہوگے، شہادت کا موقع آئے گا، تو اس وقت تم صبر کی کس حالت میں ہوگے؟ جناب امیر جواب دیتے ہیں کہ مولا، یہ موقع میرے نزدیک صبر کا نہیں ہے، یہ موقع تو خوشی اور خدا کے شکر کا ہوگا، اور یہ علی انتظار میں ہے کہ یہ سعادت کب اس کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ علی انتظار میں ہے کہ کب اس کو اپنے رب کا شکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ کو گزشتہ دن میں نے آپ کو متوجہ کیا تھا کہ علی بار بار مختلف طریقوں سے جب یہ ماہ مبارک رمضان آ جاتا ہے تو اپنی موت کو یاد کر رہے ہیں، اور ان کے جتنے بھی اولاد تھی اور جتنے دوست احباب تھے، سب نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ رمضان باقی رمضانوں سے تھوڑا مختلف ہے۔ 19 رمضان کی سحری کا اختتام ہوتا ہے، جناب امیر مسجد کوفہ جاتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اس کے بعد اس بدبخت کو بیدار کرتے ہیں باقی لوگوں کے ساتھ، اور جیسے ہی نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں، یہ شقی ترین شخص ان کے سر پہ تلوار کا وار کرتا ہے۔ جناب امیر کو گھر لے آیا جاتا ہے، ابن ملجم پکڑا جاتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جناب امیر کی چند ایک وصیتیں ہیں، بس ان کی طرف اشارہ کروں گا۔ آج کے مسائل اسی وصیتوں کے گرد گھومتے ہیں۔ ابن ملجم، جب ایک روایت کے مطابق بی بی ام کلثوم جو ہے وہ جب پتہ چلتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ تو نے میرے بابا کو کیوں مارا، کیا قصور تھا ان کا، اور انشاءاللہ تعالی میرے بابا جلد ہی صحت یاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ابن ملجم کہتا ہے کہ یہ جو میں نے تلوار ہے یہ 1000 دینار کی میں نے خریدی تھی، اور اس کے 1000 دینار کا زہر خرید کے اس میں ڈبوئی تھی کہ اگر یہ اس تلوار کو میں نے اتنا ڈبویا، اگر پورے اہل کوفہ کو بھی میں اس سے تحت ایک کر دوں تو وہ اس کے زہر سے بچ نہیں سکتے۔ ابن ملجم کو جناب امیر کے سامنے لایا جاتا ہے، تو امام نے کہا یہ کام کیوں کیا تم نے، میں تمہارا کوئی بہت برا امام تھا؟ ابن ملجم ٹھٹائی سے کہتا ہے، مختلف ڈائلاگز ہیں، ایک جو قول ہے، ایک ڈائلاگ وہ یہ ہے کہ جب میں یہ تلوار خرید رہا تھا تو میں نے یہ اپنے آپ سے
منت مانی تھی کہ اس تلوار سے، یعنی خواہش کی تھی، دعا مانگی تھی کہ یہ اس تلوار سے میں ایک ایسے شخص کو یعنی اس تلوار کے ذریعے سے کائنات کا جو ہے وہ نعوذ باللہ جو وہ کہہ رہا ہے اس ابن ملجم کہ کائنات کے میں بدبخت ترین شخص کو، شکی ترین شخص کو میں اس کے ذریعے سے قتل کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں نے دعا اب بھی میں مانگ رہا ہوں۔ تو جناب امیر کہتے ہیں ہاں تمہاری دعا قبول ہوئی، یہ جو تم نے مجھے جس تلوار سے تم نے مجھے قتل کیا ہے، میری شہادت کے بعد اسی تلوار سے تمہیں قتل کیا جائے گا، یعنی وہ شکی ترین شخص تم ہوگے۔ اب یہاں پہ جناب امیر نے اپنی وصیتیں بیان کرنا شروع کی۔ امام حسنین شریفین کو بلایا، امام حسن علیہ السلام کو، چند ایک وصیتیں کہتے ہیں کہ اللہ فی الایتام، دیکھو تمہیں میں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرو یتیموں کے بارے میں۔ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہارے آس پاس یتیم ہوں اور ان کے سر پر کوئی دست شفقت رکھنے والا نہ ہو۔ اللہ فی القرآن، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں قرآن سے، دیکھو قرآن کو چھوڑ نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر تم سے قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے نکل جائیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ امام نے یہ جو خدشہ ظاہر کیا تھا، یہ کچھ ایسا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جو اصل جن کو وصیت کی گئی تھی مکتب اہل بیت والوں کو، انہوں نے قرآن کو لگتا ہے کہ چھوڑ دیا، امام کی وصیت پہ غور نہیں کیا۔ یہ بھی مظلومیت ہے امام کی۔ پھر کہا اللہ فی جیرانکم، تمہارے جو پڑوسی ہیں آس پاس جو رہنے والے، الحمدللہ مجھے یہاں پہ پتہ چلا بہترین ایک پڑوسی یہاں پر موجود ہے، تم پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ میں نے جناب رسول خدا سے اتنی تاکید سنی تھی پڑوسیوں کے بارے میں کہ مجھے خدشہ ہونے لگا تھا کہ کہیں رسول خدا یہ نہ کہہ دے کہ تمہاری وراثت میں بھی ان پڑوسیوں کا حصہ ہے۔ اللہ فی بیت ربکم، دیکھو اللہ کے گھر کے حوالے سے ڈرتے رہنا، کبھی بھی اس کو خالی نہ چھوڑنا۔ ایسا نہ ہو کہ کعبۃ اللہ کو تم چھوڑ دو، کوئی طواف کرنے والا نہ ہو، کہیں ایسا اگر ہوا تو خدا کا سخت عذاب اس قوم اور ملت پہ نازل ہوگا۔ میں اس وصیت کے ذریعے سے، جو یہاں باپ بیٹھے ہیں کہ جو صاحب استطاعت ہیں، زیارتیں بھی ضروری ہیں، زیارتیں بھی کرنی چاہیے، لیکن حج واجب ہے، اور یہ ہمارے معصوم کی حدیث ہے، اللہ فی بیت ربکم۔ جس کے پاس بھی توان ہے، جس کے پاس بھی صاحب استطاعت ہے، پہلی فرصت میں حج کے لیے جائے اور اپنا یہ واجب ادا کرے۔ پھر فرمائیں اللہ فی الصلاۃ، میں نے ڈرو خدا سے اس نماز کے حوالے سے، کہیں ہلکا شمار نہ کر دینا، کہیں اول وقت سے اس کو تم چھوڑ دینا اور اول وقت نہ پڑھنا، ایسا نہ ہو، اس کو اہمیت دینا۔ اللہ فی الزکوٰۃ، تمہیں میں وصیت کرتا ہوں کہ ڈرو تم زکوٰۃ سے، یہ جو تمہارے مال کو توجہ کرنی ہے برادران عزیز، یہ وصیت امام جناب امیر کی مجھے اور آپ کو کہ دیکھو یہ جو زکوٰۃ ہے یہ تمہارے مال کو پاک کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس زکوٰۃ، اور آج کے دور میں زکوٰۃ اور خمس دونوں مراد ہیں، اگر یہ تم اپنے مال سے ادا نہیں کرتے، ابھی تم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، تمہارے امام کی وصیت ہے، تمہیں وصیت ہے، تو تم نے اپنے مال کو پاک نہیں کیا تو یقین مانو خود بھی اور نعوذ باللہ اپنی اولاد کو بھی حرام کھلا رہے۔ اللہ فی الزکوٰۃ۔ پھر ایک اور موقع پر جناب امیر جو ہے حسنین شریفین کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد امام حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو اگر تو میں زندہ بچ گیا، ابن ملجم کے حوالے سے، دیکھو اگر تو میں زندہ بچ گیا تو میں جانوں اور یہ ابن ملجم جانے، میں اس کا حساب کروں گا، اور اگر میں اس دنیا سے چلا گیا ہوں تو تمہارے دو اختیار ہیں، یا تو اس کو تم معاف کرنا چاہتے ہو تو میں معاف کر دینا، اور اگر تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو تو
تو یاد رکھنا اس نے مجھے ایک ضربت ماری تھی، تم نے بھی اس کو ایک ضربت سے زیادہ نہیں مارنا، اگر زندہ بچ گیا تو اس کو چھوڑ دینا، اور یاد رکھنا کہ اس کو مرنے کے بعد اس کی لاش کا مسئلہ نہ کرنا، اس کو بگاڑنا نہیں، اس کے لاش کو مسئلہ کرنا ہوتا ہے اس کے کان کاٹ دینا، ناک کاٹ دینا، ہاتھ پیر کاٹ دینا، اس کو مسئلہ نہ کر دینا۔ میں نے رسول خدا سے سنا تھا کہ دیکھو اگر کوئی مر جائے انسان تو دور کی بات، اگر باولا کتا بھی ہو تو اس کو بھی مسئلہ نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ دیکھو ابن ملجم ٹھیک ہے کہ اس نے مجھے قتل کیا، قتل کرنے مجھ پر حملہ کیا اور اس کی وجہ سے میں شہید ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے کہ وہ قیدی ہے، لیکن میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ قیدی کا خیال، دیکھو اس نے کھانا کھایا نہیں کھایا، اس کے کھانے کا خیال رکھنا، اس کے پانی کا خیال رکھنا، اس کی دیکھ بھال کرنا۔ میں ہاتھ دس بستہ جناب امیر سے گزارش کرتا ہوں کہ مولا یہ جو آپ امام حسین کو وصیت کر رہے تھے، دراصل یہ اپنی امت کو بتا رہے تھے کہ دیکھو اگر قیدی قاتل بھی ہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوتا ہے، لیکن اے امیر آپ کربلا کے میدان میں موجود نہیں تھے کہ جہاں پر بے گناہ بیویوں کو اور بے گناہ بچیوں کو ان کے خیموں کو لوٹا گیا، ان کے پردوں کو چھینا گیا اور ان کے بھوک اور پیاسا رکھا گیا، یہاں تک بھی ہوتا تو قابل برداشت تھا، لیکن ان قیدیوں کو کوفہ اور شام کے بازار میں گھمایا پھرایا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ امت کیسی تھی؟ یہ امت کے بعض لوگ امام کیا وصیت کر رہے ہیں اور یہ کیا عمل کر رہی ہے۔ پھر جناب امیر کی بلایا جاتا ہے حکیم کو، حکیم آ کے دیکھتا ہے اور حکیم دیکھنے کے بعد جب امام کی حالت دیکھتا ہے تو پھر کہہ دیتا ہے کہ اب امام کے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ 21 کی شب کو امام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اب اس سے بڑی مظلومیت دیکھیں امام کی کیا ہے کہ امام کے اس وقت کے خلیفۃ المسلمین ہیں، کتنے لوگ ان کے عاشق تھے، کتنے لوگ ان کے جنازے میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن رات کی تاریکی میں صرف 6-7 لوگوں نے ان کو کفن دفن دیا ہے، اور ایسی جگہ پہ دفن کر دیا کہ کسی کو تقریباً 100 سال تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ امام کہاں دفن۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ان کی قبر جو ہے وہ کشف ہوئی۔ کیا وجہ تھی؟ ڈر یہ تھا کہ یہی جو امت کے لوگ ہیں اتنے بدبخت ہیں، اتنے شقی ہیں کہ امام کو شہید ہونے کے بعد بھی، ان کے دفن ہونے کے بعد بھی ان کو قبر میں چین سے سونے نہیں دیں گے۔ میں کہتا ہوں مولا آپ پھر بھی خوش قسمت تھے، آپ خوش نصیب تھے کہ آپ کی جب شہادت ہوئی آپ کی آل اولاد موجود تھی، انہوں نے آپ کو کفن دفن دیا، رات کی تاریکی میں آپ کو دفنا دیا، لیکن آپ کے بیٹے حسین اس کی لاش بے گور و کفن پڑی تھی اور کوئی ان کو لاش دفنانے والا موجود نہیں۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔